اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حروف تہجی کے مخارج پڑھیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے حروف تہجی الف سے لے کے یا تک پڑھے تھے، اور آج ہم ان کے مخارج پڑھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم مفردات یعنی الف با تا ثا، اس کے ساتھ ساتھ مرکبات بھی ہم پڑھیں گے۔ مرکبات یعنی ملے ہوئے حروف، جہاں پہ دو حروف یا دو حروف سے زیادہ ملے جلے ہوں تو ان کو ہم مرکبات کہتے ہیں۔ مفردات ایک حرف جیسے الف با تا ثا وغیرہ، اور مرکبات با الف تا الف جیم لام یا وغیرہ۔ دو حروف یا دو سے زیادہ حروف جب ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوں گے ان کو مرکبات کہتے ہیں۔ فی الحال ان لوگوں کے لیے جنہیں قرآن پڑھنے کا شوق ہے، آتا ہے، لیکن کنفیوژن ہے کہ کیا ہم صحیح پڑھ رہے ہیں، تھوڑی سی ہلکی سی ان کو گائیڈنس چاہیے، ان کے لیے یہ ایک کریش کورس ہے۔ الف، سب سے پہلا حرف الف۔ یہ الف جو اس کا مخرج ہے جو فی دہن یعنی منہ کا خلا، یعنی منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے، جیسے الف الف الف۔ نیکسٹ با با با، مخرج ہے دونوں ہونٹوں کا تری والا حصہ، یعنی دونوں ہونٹوں کا جو خشکی حصہ ہے اس کو چھوڑ کے جو تری والا حصہ ہے، یعنی اندر والے ہونٹوں کا ایک باہری حصہ ہوتا ہے اور اندرونی حصہ ہوتا ہے، ہونٹوں کا اندرونی حصہ ملا کر ادا کیا جاتا ہے۔ با، بالکل نرم آواز میں، ہلکی آواز میں با، کوئی دباؤ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، دباؤ کی ضرورت نہیں ہے، پریشر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، سمپل سی آواز میں با الف با۔ نیکسٹ ہے تا۔ تا کا مخرج زبان کی نوک اور ثنائے علیٰ کے جڑ۔ ثنائے علیٰ کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہمارے دانت جو ہیں ان کے مختلف نام ہیں۔ جو سامنے والے چار دانت ہیں، اوپر والے دو، نیچے والے دو، بالکل سامنے والے اوپر والے دو اور نیچے والے دو، ان سبوں کو، ان چار دانتوں کو ثنایا کہتے ہیں۔ اب جو اوپر والے دو دانت ہیں ان کو ثنایا علیٰ کہتے ہیں، نیچے والے جو دو دانت ہیں ان کو ثنایا سفلیٰ کہتے ہیں۔ تا کا مخرج ہے زبان کی نوک جب کہ ملے ثنایا علیٰ کی جڑ کے ساتھ، یعنی اوپر والے دو دانتوں کی جڑ کے ساتھ جب زبان کی نوک ملے تو تا ادا ہوگا، جیسے تا تا۔ نیکسٹ ثا۔ ثا کا مخرج زبان کی نوک اور ثنایا علیٰ کا کنارہ، زبان کی نوک جب کہ ملے سامنے والے اوپر والے دو دانتوں کے کنارے سے، تب ثا ادا ہوتا ہے، ثا۔ نیکسٹ جیم۔ جیم کا مخرج زبان کا بیج اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، جیم جیم جیم۔ ہا۔ ہا کا مخرج ہے وسط حلق، یعنی حلق کا درمیانی حصہ۔ جو ہمارا حلق ہے اس کے تین حصے ہیں، ادنا حلق، وسط حلق اور اقصی حلق، یعنی حلق کا سینے کی طرف والا حصہ، حلق کا درمیانی حصہ اور حلق کا منہ کی طرف والا حصہ۔ جو ہا ہے یہ حروف حلقی ہے اور حلق کے بالکل درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے، ہا ہا۔ خو۔ نیکسٹ جو ہے وہ ہے خو۔ خو حروف مستعلیہ میں سے ہے، یعنی ہمیشہ ہر حال میں موٹا پڑا جاتا ہے۔ خو، اس کا مخرج ہے جو حلق کا منہ کی طرف والا حصہ ہے، حلق کے منہ کی طرف والے حصے سے ادا ہوتا ہے، خو خو۔ دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہیں، الف با تا ثا جیم ہا خو۔ ان میں سے با تا ثا جو حروف ہیں ان کی شکل آپس میں ملتی جلتی ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ با کے نیچے ایک نقطہ، تا کے اوپر دو نقطے اور ثا کے اوپر تین نقطے ہیں۔ اسی طریقے سے جیم ہا اور خو شکل کے حساب سے آپس میں ملتے جلتے ہیں، جیم کے نیچے ایک نقطہ، ہا بنا نقطے کے اور خو کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ نیکسٹ حرف ہے دال۔ دال۔ دال کا مخرج زبان کی نوک اور ثنایا علیٰ کی جڑ، جیسے تا کا مخرج، تا زبان کی نوک اور ثنایا علیٰ کی جڑ، اور اسی طریقے سے دال۔ دال کا مخرج بھی زبان کی نوک اور ثنایا علیٰ کی جڑ، یعنی تا اور دال دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، یعنی ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ ذال۔ نیکسٹ حرف ہے ذال۔ ذال۔ ذال کا مخرج ثا کے مخرج کے ساتھ ملتا جلتا ہے، دونوں کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی نوک جب کہ ملے ثنایا علیٰ کے کنارے کے ساتھ تو ثا اور ذال ادا ہوتا ہے۔ یہ تھے
मुफरदात और अब हम मुरक्कबात पढ़ेंगे, यानी मिले हुए हुरूफ किस तरीके से अदा किए जाते हैं, उनकी पहचान क्या है। अलिफ अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ बा अलिफ बा अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ लाम लाम अलिफ लाम हा लाम अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ बा लाम बा काफ 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 बा काफ बा काफ अलिफ काफ अलिफ बा काफ ता ता काफ सा बा ता सा नून नून या बा अलिफ नून अलिफ ता अलिफ या अलिफ सा अलिफ बासीन यासीन नून सीन तासीन सासीन साजीम ताहा नून खा याहा बाजीम यामीम बामीम नून मीम तामीम सामीम बाया या नून या ताया साया नून बालाम ता नून लाम बा या लाम या ता लाम सा लाम नून बा नून नून ता या नून या ता नून सा नून जीम हा खा हा सा खा बा जीम ता हा
یا جیم